حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من نفس تموت لہا عند اللہ خیر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ جان جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ کے اندر اس کے لیے نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہوتا ہے، یعنی ایک عورت یا مرد جو اس دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی فرما برداری کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے شب و روز گزار دیتا ہے، عابد اور زاہد ہوتا ہے، عبادت کر کے اپنے ہر لمحہ گزارتا ہے، تو جب وہ نیکیاں کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آگے جا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی نیکیوں کا وہ ذخیرہ دیکھتا ہے، اپنے اجر اور ثواب کو دیکھتا ہے، تو میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یسرھا ان ترجع الی الدنیا۔ میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ بہت بڑا زاہد ہوتا ہے، بہت بڑی نیکیاں ہوتی ہیں اس کے پاس، اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ کے اندر اس کی نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ دنیا کی طرف واپس لوٹنے کی تمنا نہیں کرتا، حالانکہ اس کو وہ نیکیاں جو اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ کے اندر جو اس کی نیکیاں جمع ہیں، اس کی اچھائیوں کا ذخیرہ جو اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ کے اندر جمع ہے، وہ نیکیاں اگرچہ اس کو دنیا سے ملی ہیں، دنیا میں تھا تبھی اس نے وہ نیکیاں کمائی تھیں، تو دنیا کی وجہ سے اس کو نیکیاں ملی ہیں، دنیا کے اندر رہ کر اس نے وہ نیکیاں کمائی ہیں، لیکن پھر بھی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس دنیا کی طرف واپس لوٹنے کی تمنا نہیں کرتا، اس کا دل نہیں کرتا کہ میں دوبارہ دنیا کی طرف جاؤں۔ وَأَنَّ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس کو یہ بھی آفر دے دی جائے کہ تو دنیا کے اندر چلا جا اور دنیا بھی تیری ہو جائے گی اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سارا کچھ تجھے دے دیں گے، یعنی دنیا بھی تجھے دے دی جائے گی اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کا مالک تجھے بنا دیا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ تمنا نہیں کرتا، اس آفر کے باوجود بھی وہ دنیا کے اندر آنے کی تمنا نہیں کرتا، الا الشہید، لیکن میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک شہید ہے کہ جو اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے، جب وہ اپنی جان اللہ کے راستے کے اندر قربان کرتا ہے، جب وہ اس دنیا سے اللہ کے راستے کے اندر اپنی گردن کو کٹوا کر جاتا ہے، وہ شہید جو ہوتا ہے وہ جب وہاں پر پہنچتا ہے تو اللہ کی مقدس بارگاہ کے اندر یہ تمنا کرتا ہے فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَن يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وہ یہ تمنا کرتا ہے اللہ کی مقدس بارگاہ کے اندر کہ مولا مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے۔ شہید کے علاوہ کوئی بھی شخص اگرچہ بہت بڑا نیکوکار ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے، بڑی نیکیاں اللہ کے پاس اس کی موجود ہیں، لیکن شہید کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے دنیا کی طرف لوٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا، دنیا کی طرف آنے کی تمنا نہیں کرتا، لیکن شہید جو ہے شہادت کے بعد اگرچہ اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا گیا ہے، اس کے خون کو زمین کے اوپر بہا دیا گیا ہے، اس کے جسم کے اوپر تشدد کر کے اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ تمنا کرتا ہے کہ مولا مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے۔ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شہید کو شہید کیا جاتا ہے، جب اس کے جسم سے اس کی گردن کو جدا کیا جاتا ہے، جب اس کے جسم کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب اس کو شہید کیا جاتا ہے میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کما یاجد احدکم مس القرصتی، جب اس کی گردن کو جدا کیا جاتا ہے، جب اس کی شہادت کا وقت آتا ہے تو شہادت کے وقت اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں چونٹی کاٹے، چونٹی کے کاٹنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے،
نہ ہونے کے برابر تکلیف ہوتی ہے، بالکل تکلیف نہیں ہوتی۔ میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ اس کی گردن کٹ رہی ہے، اگرچہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ ایک شہید جو ہے اس کی گردن کٹ رہی ہے لیکن پھر بھی اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے پھر بھی اس کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ نیک سے نیک بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے وہ بھی دنیا کے اندر واپس لوٹنے کی تمنا نہیں کر رہا، لیکن شہید دنیا کے اندر واپس لوٹنے کی تمنا کر رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص شہید کیا جاتا ہے، اللہ کی مقدس بارگاہ کے اندر اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو تمنا کرتا ہے مولا مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے۔ کیوں؟ وہ کہتے فَيُقْتَلْ مَرَّةً أُخْرَى، مولا میں دوبارہ دنیا کے اندر جاؤں گا، دوبارہ تیرے راستے کے اندر اپنی گردن کٹواؤں گا، دوبارہ تیرے راستے کے اندر اپنا خون بہاؤں گا، دوبارہ دنیا کے اندر جا کر جو ہے میں اپنی گردن تیری بارگاہ کے اندر پیش کروں گا۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لما یرا من فضل الشہادتی، میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ وہ اس لیے تمنا کر رہا ہے کیونکہ شہادت کے وقت اس نے اپنے مقام کو دیکھ لیا ہے، اپنی فضیلت کو دیکھ لی ہے۔ اس نے جب اپنا مقام دیکھا، اپنی فضیلت دیکھی، اپنا رتبہ دیکھا اللہ کی مقدس بارگاہ کے اندر، اس نے شہادت کے وقت اللہ رب العزت کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا۔ جب اس نے اللہ کا دیدار کیا اور اللہ سے کے کلام سے مشرف ہوا تو اس نے دوبارہ تمنا کی کہ مولا مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، کہ جس طرح ابھی میں شہید ہوا ہوں اور تیرا دیدار نصیب ہوا ہے اور تو نے مجھ سے کلام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ شہید ہوں اور دوبارہ تو میں تجھے دیکھوں، دوبارہ تیرا دیدار کروں اور دوبارہ تو مجھ سے ہم کلام ہو۔ تو اللہ رب العزت کے دیدار کی چاشنی جو اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے کلام کی جو چاشنی اس کو نصیب ہوتی ہے، تو وہ اس چاشنی کی خاطر، اللہ رب العزت کے دیدار کی خاطر، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کی خاطر وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ مولا مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں دوبارہ دنیا کے اندر جاؤں، اب تیرے راستے کے اندر اپنی گردن کو کٹواؤں، تیرا دیدار کروں اور تیرے ساتھ ہم کلام ہو جاؤں۔